إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے ماہ مقدس کا آخری جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا۔ دعا ہے کہ یہ گھڑیاں، یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمارے شامل حال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر استقامت کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یقیناً اس مختصر سی زندگی میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ایک نیک آدمی کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، ایک بد آدمی کی زندگی بھی گزر جاتی ہے، گزر تو سب کی ہی جاتی ہے، مگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخروئی والی عمر، برکتوں والی عمر، رحمتوں والی عمر اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس مختصر سی زندگی میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے اس صراط مستقیم سے جو کاٹنے والی چیزیں ہیں، یعنی کون سی وہ چیزیں ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دیتی، ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کاٹنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ علماء صوفیاء یہ کہتے ہیں القواطع عن اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کی راہ سے کاٹنے والی چیزیں چار ہیں، لہذا ان چار چیزوں کا دھیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور علماء نے جہاں یہ چار چیزیں بیان کی ہیں، ساتھ ساتھ ان چار چیزوں کا علاج بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز القاطع الاول، اللہ کی راہ سے کاٹنے والی جو پہلی چیز ہے وہ ہے شیطان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اعظم القواطع، جتنی بھی کاٹنے والی چیزیں ہیں جو رب کی بارگاہ میں انسان کو جانے سے روکتی ہیں، ان سب میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کے ہاں آگے بھی ہم پڑھیں گے نفس ہے۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ کھیل یہ کھیلتا ہے کہ انسان کو حقیقی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔
بناوٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، حقیقی زندگی کو سمجھنے نہیں دیتا کہ انسان کی حقیقی زندگی ہے کیا، کیوں پیدا ہوا ہے، کس لیے اس دنیا میں آیا ہے، زمین و آسمان کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کے اندر ہر ذرے کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ انسان کی اپنی جو حقیقت ہے یہ ہے کیا، اس کی ساخت کیا ہے، یہ بنا کیسے ہے، یہ کر کیا سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس کی اپروچ کیا ہے، کتنی چیزوں پہ اس کا اختیار ہے اور کتنی چیزوں میں یہ بے بس ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ شیطان انسان کو الجھائے رکھتا ہے، دنیا کی رنگینی میں الجھائے رکھتا ہے، اس کی موج مستی میں الجھائے رکھتا ہے، انسان کو انا میں مبتلا کرتا ہے، کبھی شرک کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کبھی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی مختلف انداز ہیں انسان کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے۔ اسی لیے یہ سب سے پہلا وار تو انسانی دماغ پہ کرتا ہے شیطان، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ والناس کے اندر کیا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، بس چھیڑ خانی کرتا ہے، ہلکی سی چھیڑ خانی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے، چھیڑ خانی کرنا، وسوسہ ڈالنا۔ اب یہ وسوسہ کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی ایمان میں شک کا وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، انسان کو اپنے ایمان پہ شک ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ کو اگر مان رہا ہوں تو پتہ نہیں ٹھیک بھی مان رہا ہوں یا نہیں مان رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ شیطان وار یہ کرتا ہے کہ دیکھو تم نیکی کے راستے پہ بھی چلے ہوئے ہو اور پھر بھی تمہیں تکلیف آ رہی ہے، پھر بھی تمہیں پریشانی آ رہی ہے، تو اس طریقے سے یہ انسانی دماغ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو، مثال کے طور پر ایک انسان اپنے ایمان میں پختہ ہے تو انسانی دماغ کے ساتھ یہ ایک اور انداز کے ساتھ کھیلتا ہے کہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے گناہ کا، انسان اس پہ کوشش کرتا ہے، پھر آگے اس کو لے کے جاتا ہے تو یہ گناہ کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ مگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنا کاروبار بڑی دیانت کے ساتھ کرتا ہے، لین دین کے اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ اب یہاں پر بھی شیطان آ کے ایک وار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو اس کے ایمان کو میں خراب نہیں کر سکا اور یہ گناہوں سے بھی بچ گیا ہے، اب یہ کام یہ کرے گا کہ انسان کی نیکیاں خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دے گا، حسد میں مبتلا کر دے گا، کینہ پروری کی طرف لے کے چلا جائے گا، یا اس کے علاوہ انسان کے اندر فخر کی اور تکبر کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ نیکیوں کو فخر اور تکبر کے ساتھ یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ جو پہلی کاٹنے والی چیز ہے شیطان، اس کے بارے میں بڑے واضح لفظوں میں ہمیں بات فرما دی، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہا ہے اس کو دشمن سمجھو تو صحیح۔ جب تک ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک اس کے بچاؤ کی تدبیر نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف چلتا ہے، تو یقیناً ہم چکنے رہیں گے، اس کی نظروں میں دیکھیں گے، اس کی چال ڈھال سمجھیں گے، اس کے انداز سمجھیں گے، اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو کم از کم اسے اپنا دشمن بناؤ، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اب دشمن تین طریقے سے اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک تو اپنی زبان سے یہ بات کہنی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، اس نے ہمیں ورگلانا ہے۔ نمبر دو، دل کے اندر یہ بات پختہ کر لینی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اور نمبر تین، اپنے عمل سے اس سے دشمنی کرنی ہے۔ یہ اگر برائی کی طرف، مثال کے طور پر انسان کی طبیعت میں یہ غصہ پیدا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اب شیطانی کارروائی وسوسے کی شکل میں چل پڑی ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کیسے کرنی ہے،
کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ اور شیطان کو دشمن بناؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، یا اس جگہ سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ گویا کہ اصل میں یہ آپ ظاہری طور پر تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہرا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ شیطان کی وہاں پر پشت لگا رہے ہیں کہ وہ اب مایوس ہو جائے گا کہ میں نے اس کو غصہ دلایا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں نے اسے گالی پہ ابھارا، اس نے گالی کی بجائے دوسرے کو دعا دے دی۔ تو یہ ہے طریقہ کار شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر شیطان کے بارے میں جو ہمیں معلومات دی ہیں، سورہ اعراف کے اندر شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات واضح لفظوں میں کی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا۔ کہاں پر بیٹھوں گا؟ ان کے راستے میں جو صراط مستقیم کا راستہ تیری طرف آ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگی ہے نا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے واضح لفظوں میں کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں کروں گا کیا ان کے ساتھ؟ اب دیکھیں شیطان کا جو پلان ہے ہمارے ساتھ، جو کس چیز سے وہ روکتا ہے اور ہمارے دل میں پیدا کیا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ کو کہ میں جو صراط مستقیم تو نے بنایا ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو ورگلاؤں گا، اور ان کی طبیعت میں نتیجہ کیا پیدا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ شیطان کرے گا کیا، ہمارے ساتھ گیم کیا کرے گا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا وار ہے۔ لہذا جو بندہ شیطان کو ہرانا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی حالت مرضی پیدا ہو جائے، حالات جیسے ہو جائے، یا اللہ ہم پھر بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رضینا باللہ ربا، بڑا پیارا جملہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا، رضینا باللہ ربا۔ حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی کیفیت آتی تو آپ بڑا پیارا جملہ اللہ کی بارگاہ میں بولتے، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد نبیہ، اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یعنی یہ جملہ جب انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے تو اس وقت گویا کہ ہم شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب بات کی شیطان نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، نکل جا یہاں سے، راندے ہوئے نکل جاؤ، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا لمن تابعہ کا منہم، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھی ضرور تم ہی سے ہی جہنم کو بھروں گا۔ جو تیری پیروی کرے گا اور جو تیرے پیچھے چلیں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے، ان سے میں جہنم کو بھروں گا۔ اب گویا کہ ہمارا پہلا دشمن کون سا ہے؟ جو قاطع ہے، جو ہمارا راستہ کاٹتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے نہیں دیتا، صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے شیطان۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ہمیں تنبیہ کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا تو تمہارا رویہ کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ،
اس نے تمہیں دو باتوں پہ لگانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور منکرات کا، یعنی وہ باتیں جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ ان کی طرف چلائے گا۔ اس کا مطلب شیطان جو سب سے پہلا وار انسان پہ کرتا ہے وہ فحاشی کا ہے، بے حیائی کا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ چلنے ہی نہیں دیتی، انسان کا دماغ مفلوج کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی بندہ تم میں سے اسی طرح جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہذا اس حوالے سے اس پہلے دشمن سے بچنے کا طریقہ اللہ سے دعا، اللہ سے پناہ مانگنا۔ آخری دو صورتیں ہمارے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، انت خیر من زکاھا، ہم اپنے دلوں کو پاک نہیں کر سکتے، ہم اپنا دل تجھے پیش کرتے ہیں، بس تو ہی ہمارے دل کو پاک صاف کر دے، یعنی اللہ سے اپنا دل پاک صاف کروا لیں۔ تو یہ وہ پہلا طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا۔ بہت ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے حضور نے فرمایا تمہیں کوئی برا خواب آئے تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف جو ہے وہ تھوک پھینک دیا کرو، یہ علامتی طور پر ہوتا ہے، نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، اب شیطان وہاں پہ شیطان تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو علامت ہے، تو علامتی طور پر انسان نفرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی علامتی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی مارتا ہوں، میں اس کو بھی مارتا ہوں، میں اس کو بھی مارتا ہوں، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس طرح میں علامتی طور پر شیطان کو کنکر مار رہا ہوں، مجھے اپنی عملی زندگی کے اندر بھی شیطان کو کنکر مارنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو پہلا دشمن جو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے وہ ہے شیطان۔ دوسرا دشمن جو قطع کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کے اوپر ہم پہلے بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، مگر اس نفس امارہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے نفس امارہ، کیونکہ قیامت کے دن شیطان اسی نفس کے بارے میں ہم سے بات کرے گا۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کرے گا کہ مجھے شیطان نے ورگلایا، مجھے شیطان نے برے راستے پہ چلایا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، تو اس وقت ہوگا کیا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے معاملات وہاں پہ پورے ہو جائیں گے، انسان اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ شیطان نے مجھے ورگلایا، شیطان نے کہا گالی دو، شیطان نے کہا تھپڑ مارو، شیطان نے کہا کہ یہ کرو۔ ہم شیطان کو جب کوسیں گے تو شیطان آگے سے کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ یہ شیطان ہم سے کہے گا کہ بے شک اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ وَوَعَدتُکُم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، فَأَخْلَفْتُکُم، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا۔ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میں کوئی تمہارے بازو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ شیطان کہے گا میں کوئی تمہارے بازو پکڑ کے بیٹھا تھا؟ کیا میں تمہاری زبان کو میں نے گرفت میں لیا ہوا تھا؟ کیا میں نے تمہاری ٹانگیں کھینچی تھیں؟ شیطان کہے گا الا ان دعوتکم، بس میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ کام کرو، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ تو دعوت تو تم نے قبول کی،
اب دیکھیں شیطان ہمارے خلاف مقدمہ قائم کرتے کہ میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ یہ کام کرو، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا جھوٹ بولو، کسی کو مارو، یہ کرو وہ کرو، میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، میں نہ تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، نہ تمہاری ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی، نہ تمہارا وجود میری گرفت میں تھا، تو بس میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم خود میرے راستے پہ چلے ہو، میں نے تمہیں تھوڑی بلایا تھا کہ میرے راستے پہ چلو۔ اندازہ لگائیں، تو اصل دشمن تو پھر ہمارا اپنا نفس ہوا، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے امارہ، یہ الف کے ساتھ امارہ، امارہ کہتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان النفس لامارہ بالسوء، بے شک نفس ہی برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، شیطان تو وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہ انسان کے نفس کی طرف اشارہ ہے، پس بے شک وہ جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو پھر صرف جہنم ہی ہے، وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کتنا پیارا جملہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کو حساب جا کے دینا ہے، میں نے ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے بے شک ایسے نفس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان خوشی بھی خود ہے، غم بھی خود ہے، انسان سارا کچھ خود ہی ہے، خود ہی کرتا ہے، وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، وہ برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہے۔ شیطان نے کوئی ہمارے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے، نہ ہمارا کوئی وجود اس کی گرفت کے اندر ہے، وہ صرف دعوت دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے کے اوپر اس کے بعد جتنا کام کیا جاتا ہے وہ اصل میں انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم دنیا میں اور آخرت میں بھگتو گے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے، کیونکہ شیطان تو بری ذمہ ہو گیا نا، تو ہم شیطان کو صرف اتنا مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس نے وسوسہ ڈالا ہے، اور اس کی جو گرفت ہے وہ صرف اسی بات کے اوپر ہوگی۔ شیطان کا قصور نہیں ہے، اس حوالے سے قصور کس کا ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ یعنی جو شخص اپنے ساتھ مخلص ہے، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں آگ کے اندر جلوں، تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتا ہوں کہ نہیں کھینچتا؟ تو اگر میں اپنے ساتھ مخلص ہوں تو پھر مجھے اپنا علاج بھی کرنا ہے، اپنے معاملات کو بھی لے کے آگے بہتر بنانا ہے۔ تو دوسری چیز جو راستے میں بیٹھی ہے وہ ہے نفس امارہ۔ تیسری چیز جو راستے میں ہے اسے دنیا کہا جاتا ہے، القاطع الثالث الدنیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ صرف امتحان گاہ ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے کتنی پیاری بات فرما دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے حیات کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں حسین عمل کون کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہماری زندگی اور موت کی تخلیق
اب یہ وہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. وہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ایکم اکثر اموالا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے مال کس نے زیادہ اکٹھا کیا. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ایکم اکثر اولادا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہاں پر اولاد کس کی زیادہ ہے. اللہ نے یہ بات تو نہیں فرمائی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ الحدید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اور یہ جو تکاثر ہے الہاکم التکاثر، تکاثر فی الاموال، تکاثر فی الاولاد، تکاثر فی الدنیا، کہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، دنیا کی کثرت. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تمہاری اولاد کتنی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم نے کتنا بینک بیلنس اکٹھا کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تمہارے وہاں پر مال و جائیداد کتنی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. ایکم احسن عملا، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا. اسی لیے ایک اور حدیث میں جو اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تو نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے. ذرا غور کریں، جو چیز محبوب دیکھتا ہی نہیں ہے وہ ہم اکٹھی کر لیں. ذرا غور تو کریں. اگر اللہ ہمارا محبوب ہے تو محبوب کے لیے تو وہ چیز اکٹھی کی جاتی جو اسے پسند ہو. تو جو چیز محبوب دیکھتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء. یہ حدیث اگر سینے میں بیٹھ جائے نا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. کائنات کے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس میں اللہ کہیں اس کی قدر ہی نہیں. اللہ تو دنیا کی حیثیت کو نہیں دیتا، مچھر کے پر کے برابر نہیں. اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ ساری دنیا مسلمانوں کو دیتا، مگر آپ دیکھتے ہیں کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ انہی کو دی ہے جو اس کے نافرمان ہیں، انہی کو زیادہ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کے پاس کبھی بھی دنیا زیادہ نہیں رہی. یہ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر عمومی طور پر ایمان والوں کے ساتھ کبھی دنیا جو ہے وہ زیادہ نہیں رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں. اب دیکھیں مال اور اولاد کا ذکر ہے یہاں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اور ہم انہی دو چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل ہوتے ہیں. اولاد کے لیے پیسہ جمع کرتے کرتے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے مگر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہ گھاٹے کا سودا کریں گے. اور فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آئے. فَيَقُولَ، اور اس وقت تم کہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے. جب موت آ رہی ہوگی تو بندہ کیا کہے گا، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، فاصدق، میں سارا مال صدقہ کر کے آ جاتا ہوں، فاکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. مگر اس وقت اللہ فرمائے گا تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. تو لہذا اس وقت سے پہلے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، دنیا کی حقیقت کو
سمجھ کر تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ ہے مخلوق۔ مخلوق انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ کیوں؟ کب دور کرتی ہے؟ جب ہماری دوستی ایسے بندے کے ساتھ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، جس کے پاس بیٹھے وہ تذکرے ہی دنیا کے کرتا ہے، باتیں کاروں کی کرتا ہے، کوٹھیوں کی کرتا ہے، سٹیٹس کی کرتا ہے، مراتب کی کرتا ہے۔ جب وہ ایسی بات کرے گا دماغ خود بخود خراب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس حوالے سے بھی آیات نازل فرماتا ہے، یوم یعد الظالم علی یدیہ، سورہ فرقان۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹے گا۔ جیسے بندہ کاٹتا نہیں بے شرمی کی وجہ سے ندامت ہو جائے، تو فرمایا قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ اگلا جملہ بڑا دلچسپ ہے، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا بوڑھا بیلی نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو ہدایت آئی تھی مگر اس میرے بیلی نے مجھے ہدایت کے راستے سے دور کر دیا۔ لہذا دوست وہ بنائیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ اگر نہیں ہے ایسا تو پھر تنہائی اختیار کریں، یہ آپ ایک زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ کبھی ایسی مجلس میں بیٹھنا پسند نہ کریں جہاں پر ٹور ٹپے کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی سادہ سی بات، یہی چیزیں ہمیں خراب کرتی ہیں، ذہن کو خراب کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بڑا خوبصورت جملہ ہمیں عطا فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کے ساتھ ٹک جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کی بات کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، یریدون وجہہ، اور رضا بھی اسی کی چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے نیکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا۔ بیٹھنا ان لوگوں کے پاس ہے جو نیکی کی بھی بات کریں اور اللہ کی رضا کی بات کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں نہیں پھیرنی، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے بندے کی بات تو کبھی ماننی ہی نہیں ہے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ بس اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنے معاملے میں حد سے گزر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے بندے کی بات کبھی تم نے ماننی ہی نہیں ہے۔ کتنے پیارے اصول قرآن ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو چار ہمارے دشمن ہیں، ان کو انگلیوں پہ یاد رکھیں، ان دشمنوں کا جائزہ لیں۔ اللہ کے راستے سے یہی چیزیں روکتی ہیں۔ پہلا دشمن سب سے بڑا شیطان، جس نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہمیں ورگلانا ہے۔ نمبر دو نفس امارہ، نفس جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نمبر تین دنیا کی محبت، نمبر تین دنیا کی محبت۔ نمبر چار مخلوق۔ لہذا مخلوق میں سے اس کے پاس بیٹھنا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، صالح ہو، نیک ہو۔ آخری حدیث پاک اور آج کی گفتگو ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے، یعنی یہ ساری کی ساری پھٹکاری ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں الدنیا ملعونۃ، دنیا ساری کی ساری پھٹکاری ہوئی ہے۔ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے سارا کا سارا پھٹکارا ہوا ہے۔ الا، مگر چار چیزیں بچ جاتی ہیں، ذرا غور کرنا ہے۔ چار چیزیں بچ جاتی ہیں اس پھٹکار سے۔ الا ذکر اللہ،
اللہ کی یاد۔ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے وہ اس لعنت سے، اس پھٹکار سے بچ جاتا ہے۔ وما والاہم، اور جس کو اللہ پسند کر لے، اللہ کی یاد، وما والاہ، جس کو اللہ پسند کر لے وہ اس پھٹکار سے بچ جاتا ہے۔ وعالمٌ، اور عالم پھٹکار سے بچ جاتا ہے۔ او متعلم، یا عالم نہیں ہے تو کم از کم علم کا راہی بن جائے، کسی بھی عمر میں ہو علم کا راہی بن جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے۔ تو فرمایا جب کسی کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ دنیا کی اس پھٹکار سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا، غر غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ بڑا پیارا جملہ ہے سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غر غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد طلقتک طلاقا ثلاثا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ دوبارہ بس نہیں سکتی۔ اسی طرح اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، لہذا اب تو میرے ہاں نہیں بچ سکتی، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ بس یہ انداز اختیار کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔